بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم گفتگو کریں گے کہ عورت پر اس کے خامند کے کیا حقوق ہیں۔ شریعت مطہرہ میں خامند بیوی دونوں کے الگ الگ حقوق بیان ہوئے ہیں۔ پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی کہ خامند پر عورت کے کیا حقوق ہیں۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے کہ بیوی پر خامند کے کیا حقوق ہیں۔ تو سب سے پہلا حق جو بیوی پر ہے خامند کی طرف سے وہ یہ کہ اپنے خامند کی اطاعت کرنا، اپنے خامند کی فرما برداری کرنا، اللہ کی نافرمانی کے علاوہ ہر کام میں اس کی بات کی اطاعت کرنا، اس کی بات پر لبیک کہنا، یہ ہر عورت کے اوپر فرض ہے، لازم ہے کہ خامند اپنی بیوی پر حاکم بنایا گیا ہے کہ بیوی کی ضروریات کو پورا کرنا، بیوی کی صحیح رہنمائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے خامند کو جسمانی طور پر، عقلی طور پر کئی ساری فضیلت اور برتری عطا کی ہے عورت پر۔ ایسے ہی خامند کے ذمے خرچ کرنا ہے، کما کر لانا ہے، تو ان وجوہات پر اللہ تعالیٰ نے خامند کو بیوی پر حاکم اور نگران مقرر کیا ہے۔ تو بیوی کا کام نہیں کہ وہ خامند کی برابری کرے، بلکہ بیوی کا کام یہ ہے کہ وہ خامند کی اطاعت اور فرما برداری کرے، اس کی ہر بات کو تسلیم کرے اور اس کی بات کو لبیک کہہ کر اس کی اطاعت اور فرما برداری میں لگ جائے۔ دوسرا بڑا حق جو بیوی پر خامند کا ہے وہ یہ کہ خامند جب نکاح کر لیتا ہے تو نکاح کر لینے کے بعد سب سے بڑا مقصد اسلام آدمی کو پاک دامن رہنے کے لیے، حیا والا رہنے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے نکاح کا راستہ دیتا ہے۔ نکاح کے ذریعے اپنے بشری تقاضے، بشری ضرورت کو، اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اسلام بیوی جیسی نعمت عطا کرتا ہے۔ تو جب نکاح ہو جائے، نکاح ہونے کے بعد خامند مہر بھی ادا کر دے اور کوئی شرعی عذر، کوئی رکاوٹ بھی بیچ میں نہ ہو، اس کے باوجود عورت خامند کو جمع کرنے پر قدرت نہ دے، جمع نہ کرنے دے، ہم مثلی نہ کرنے دے، اپنے ساتھ اپنی بشری حاجت کو، تقاضے کو پورا نہ کرنے دے، شہوت کو پورا نہ کرنے دے، تو یہ عورت بہت بڑے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہی ہوتی ہے۔ ہم شرعی عذر ہے، مینسز آ گئے ہیں، حیض آ گیا ہے، یا وہ فرضی روزے میں ہے، یا وہ بیمار ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں مل پا رہی، اپنے خامند کا حق نہیں ادا کر رہی۔ اگر کوئی شرعی عذر نہیں، کوئی بیماری نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی عورت اپنے خامند کو ہم بستری نہیں کرنے دیتی، اس کی اپنی شہوت کو پورا نہیں ہونے دیتی، وہ گناہ میں پڑ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت وعید ہے کہ جس عورت کا خامند اسے بلائے اور وہ عورت اپنے خامند کے کہنے پر اس کی ضرورت کو پورا نہ کرے، تو پوری رات اللہ رب العزت کے فرشتے اس عورت پر لعنت کرتے ہیں۔ اب وہ عورت جس پر اللہ رب العزت کے فرشتے لعنت کرے، اس عورت کے خسارے اور بربادی میں کیا کسر باقی رہ سکتی ہے۔ اس لیے بڑا حق ہے کہ عورت اپنے خامند کی جائز ضرورت کو، اس کی بشری تقاضے کو، اس کی حاجت کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ایسے ہی عورت کے اوپر اپنے خامند کی طرف سے یہ حق بھی واجب اور لازم آتا ہے کہ عورت اپنے گھر میں کسی ایسے مرد کو یا عورت کو گھر میں نہ داخل ہونے دے جس کو اس کا خامند ناپسند کرتا ہے، جسے پسند نہیں کرتا کہ وہ میرے گھر میں آئے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے غیر رشتہ دار ہو، جس کو خامند پسند نہیں کرتا کہ میرے گھر میں آئے، تو عورت کے لیے یہ بات زیبا نہیں دیتی کہ خامند کی اجازت کے بغیر کسی کو اپنے گھر بلائے۔ ایسے ہی عورت کا گھر سے باہر نکل جانا اجازت کے بغیر، خامند کی اجازت کے بغیر، یہ بھی اسلام اس بات سے روکتا ہے۔ یہ عورت پر خامند کا حق ہے کہ وہ خامند کی اجازت لے کر اس گھر سے نکلے۔ خامند کی اجازت کے بغیر اگر عورت گھر سے نکلے گی تو نافرمان ہوگی، گناہ گار ہوگی۔ ایسے ہی تأدیب، ادب سکھلانا، عورت کو اس کی نافرمانی پر سمجھانا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس کے بارے میں عورت پر کیا حق ہے۔ اسلام کچھ مواقع پر عورت کی تأدیب مارنے سے بھی کرتا ہے۔ مار ایسی نہ ہو کہ جس سے عورت کے جسم پر نشان پڑے، عورت کے جسم کے اعضاء ٹوٹ جائیں، لیکن بعض مواقع ایسے ہیں کہ جس کے اندر اگر عورت انکار کر دیتی، اس پر حق تھا
اگر عورت انکار کر دے ان حقوق کے ادا کرنے سے تو خامد تأدیباً اپنی عورت کو ادب سکھانے کے لیے اچھے انداز سے اسے ہلکی پھلکی مار سکتا ہے، لیکن ایسی مار جس سے اس کے جسم پر نشان پڑے اس سے اجازت نہیں دیتا۔ پہلی بات جس کی وجہ سے خامد عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کر سکتا ہے وہ یہ کہ اگر خامد عورت کو بناؤ سنگار کا حکم کرے، بننے سنورنے کا حکم کرے کہ تم اچھا لباس پہنو، اپنی وضاقت اچھی رکھو، خوشبو استعمال کرو، گھر کے اندر دانتوں کی صفائی کرو، ہر لحاظ سے جو خامد کی چاہت ہے، اگر عورت انکار کر دے تو اس وقت خامد اپنی بیوی کو تادیباً مار سکتا ہے۔ ایسے ہی اگر عورت کوئی شرعی عذر نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو، پھر اس کے باوجود خامد کو جمع کرنے سے، ہم بستری کرنے سے روک دے، رکاوٹ ڈالے، تو اس وقت خامد تادیباً مار سکتا ہے۔ ایسے ہی عورت کے نماز نہ پڑھنے پر خامد کے لیے ذمہ ہے کہ عورت کو نماز کا عادی بنائے۔ اگر عورت نماز نہیں پڑھ رہی تو خامد تادیباً عورت کو ہلکی سی مار سکتا ہے۔ ایسے ہی وہ عورت جو بغیر اجازت کے گھر سے نکلتی ہے تو وہ عورت کو بھی خامد تادیباً ہلکا سا مار سکتا ہے، لیکن پہلی صورت اس کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی ہے، اگر نہیں سمجھتی تو ہلکا پھلکا مار سکتا ہے۔ گھر سے نکلنے کی اجازت تو ہرگز عورت کو نہیں ہوتی خامد کی اجازت کے بغیر، حتیٰ کہ شوافی اور حنابلہ کے نزدیک عورت بغیر اجازت کے اپنے بیمار والد کی عیادت کے لیے بھی نہیں جا سکتی، چاہے جائے کہ وہ کسی اور کام کے لیے اور کسی ضرورت کے لیے نکل جائے خامد کی اجازت کے بغیر، تو خامد کی اجازت بہرحال بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے۔ ایسے ہی بیوی پر خامد کی طرف سے یہ حق عائد ہوتا ہے، فرض بنتا ہے کہ بیوی اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق خامد کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ اس کے بارے میں یہ نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث خاموش ہیں، بلکہ قرآن نے ابھارا ہے عورت کو خامد کی خدمت پر، احادیث میں عورت کو ابھارا ہے خامد کی خدمت پر، تو خامد کی خدمت کرنا سعادت کی بات ہے۔ خامد کی خدمت کرنے پر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ دیہات میں رہنے والی عورت کی خدمت کا انداز اور اس سے مطالبہ الگ ہے، شہر میں رہنے والی کا مطالبہ الگ ہے، طاقتور اور کمزور کے الگ الگ ہیں، تو ہر عورت اپنے ماحول کے مطابق، اپنی وسعت کے مطابق خامد کی دلجوئی کے لیے اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرے۔ اور سب سے آخر پر جو عورت پر حق ہے وہ حسن معاشرت، جیسے خامد کے لیے ذمہ ہے، اس کے اوپر ضروری ہے کہ بیوی کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرے، نرمی سے بات کرے، گفتگو اچھے انداز سے کرے، اس کی کمیوں کو برداشت کرے۔ ایسے ہی بیوی کے اوپر بھی لازم اور ضروری ہے کہ خامد سے اچھے انداز سے بات کرے۔ اگر خامد کوئی بات کرتا ہے تو اچھے انداز میں اس کا جواب دے، نرمی سے بات کرے، بات بار پر ٹوکے نہ، اس پر اعتراض نہ کرے، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ تو یہ تمام باتیں بیوی کے اوپر لازم آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری تمام مسلمان ماؤں بہنوں کو اپنے خامدوں کے حقوق جان کر ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مع السلامہ۔